السلام علیکم۔ لکھاری آن لائن میگزین میں خوش آمدید۔ وحشی ماں بنت سجاد قسط نمبر 7۔ ناول شروع کرنے سے پہلے ایک ضروری بات کرنا چاہوں گی کہ اب میرے پاس تقریباً 2 ناول ایسے ہیں جو اختتام کی طرف ہیں، اور ان میں ایک وحشی ہے اور ساتھ میں ہی ایک ناول ہے تیمیم کا جو آج کل چل رہا ہے، بیسٹ کی بیوٹی۔ تو حتی الامکان میری یہی کوشش ہے کہ ہم لوگ اس کو سب سے پہلے ختم کریں تاکہ مزید جو ناولز ہیں وہ ان کو ہم لوگ سٹارٹ کریں، لیکن ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہمارے وہ ناولز چوری ہو رہے ہیں اور رائٹرز پھر ہم سے ریکویسٹ کرتی ہیں کہ پہلے ان کو کریں، اور ان کے کاپی رائٹ چونکہ ہم لوگوں نے آپ لوگوں کو دیے ہوئے ہیں تو یہ یہاں پہ ہمیں نظر نہیں آئے، اس لیے ان کو کاپی رائٹ کلیم کریں، تو وہ پھر ہمیں ساتھ ساتھ میں کسی وقت میں کرنا پڑتا ہے۔ پھر وہ رائٹرز کی بھی ریکویسٹ ہوتی ہے کہ ہم لوگ ان کو دیں تاکہ وہ بھی یوٹیوب کے اوپر خود کو انٹروڈیوس کروا سکیں اور آپ لوگوں کو بتا سکیں کہ یہ ناول ہم لوگ لکھ رہے ہیں۔ اس لیے ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم لوگ، میں درمیان میں ساتھ میں وہ کچھ ناولز جو ہیں وہ اپلوڈ کر دیتی ہوں، اور جس کی وجہ سے جو جاری ناول ہیں وہ التوا کا شکار ہوتے ہیں، لیکن اس میں ہرگز بھی یہ نہیں ہوتا کہ وہ ناول ہم لوگ پوسٹ نہیں کریں گے یا وقت نہیں ملتا۔ ہاں، رائٹر کسی وجہ سے مجبور ہو، بزی ہو جائے، کوئی ان کے ایگزامس کا یا کچھ بھی مسئلہ ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے ایک ساتھ لیٹ ہو جاتی ہیں، اور پھر ہمیں جیسے ہی ملتی ہیں ہم لوگ اپلوڈ کرتے رہتے ہیں۔ تو اب ہم لوگ ناول سٹارٹ کرتے ہیں، امید کرتے ہیں کہ یہ جلد ہی ہم لوگ اس کو ختم کریں گے، لیکن تھوڑا بہت تو 1 ویک شاید لگ جائے، 1 یا 15 دن لگ جا سکتے ہیں۔ چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں۔ تیز تیز قدم اٹھاتا وہ اپنے آفس میں داخل ہوا تھا۔ اسے دیکھتے ہی سارے ورکرز چوکنے ہوئے اور گردنیں موڑ کر اسے دیکھا۔ بلیک 3 پیس سوٹ میں بالوں کو اچھے سے سیٹ کیے، چہرے پر سنجیدگی طاری کیے، وہ ان سب پر ایک نظر ڈال کر ریسیپشن تک آیا۔ آنکھوں سے بھورے رنگ کا چشمہ اتار کر ڈیسک پر رکھا۔ میرا نام کیا ہے عالیہ؟ سامنے کھڑی لڑکی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس نے سرد لہجے میں پوچھا، جس پر لڑکی نے تھوک نکل کر اپنا حلق تر کیا۔ ایکان مرزا۔ عالیہ نے اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتے ہوئے مشکل اس کا نام لیا۔ ماتھے پر پسینے کی ننھی بوندیں چمک رہی تھیں جنہیں ایکان نے بہت غور سے دیکھا تھا۔ پورا آفس ایئر کنڈیشن ہے عالیہ، پھر بھی تمہیں پسینہ آ رہا ہے، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اب کی بار ایکان نے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ طاری کیے ہوئے پوچھا اور ہاتھ سے عالیہ کے ماتھے کی جانب اشارہ کیا۔ عالیہ نے جلدی سے ٹیشو باکس سے ٹیشو نکال کر ماتھے پر آیا پسینہ صاف کیا، پھر اپنے سامنے پڑا پانی کا گلاس اٹھا کر پانی پیا۔ گلاس اٹھاتے وقت اس کے ہاتھوں میں واضح لرزش تھی، جسے دیکھ کر ایکان سر جھکا کے مسکرا دیا۔ نو سر، میں ٹھیک ہوں، عالیہ نے خود کو نارمل ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ میری آفس میں پہنچو 2 منٹ سے پہلے۔ ایکان نے ڈیسک سے اپنا چشمہ اٹھایا اور سرد نظر عالیہ کے گھبرائے ہوئے چہرے پر ڈال کر وہ اپنے آفس کی جانب بڑھ گیا۔ اس کے جاتے ہی عالیہ گرنے والے انداز میں اپنی کرسی پر بیٹھی اور سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا۔ میں آئی کم ان سر؟ ٹھیک 2 منٹ بعد وہ ایکان کے آفس کے دروازے پر کھڑی اجازت مانگ رہی تھی۔ ایکان نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور وہ اب کافی سمجھی ہوئی لگ رہی تھی، چہرہ بھی دھلا دھلا لگ رہا تھا۔ یس، ایکان نے اجازت دی اور اپنی کرسی کے پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ کوٹ کرسی کی پشت پر لٹکا تھا، ٹائی وہ پہلے ہی ڈھیلی کر چکا تھا، سفید شرٹ کے کف پیچھے کو موڑ رکھے تھے۔ وہ سنجیدہ نظروں سے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ یہ فائل تم لوگوں کو دو گی جنہوں نے تمہیں میری جاسوسی کے لیے پیسے دیے ہیں؟ ایکان نے ٹیک چھوڑی اور پھر دراز سے ایک فائل نکال کر اس کی جانب بڑھاتے ہوئے بولا۔ عالیہ پریشانی کی وجہ سے انگلیاں مروڑنے لگی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ وہ اتنی جلدی پکڑی جائے گی۔ سر، آپ کو غلط فہمی، میرے ساتھ کھیل کھیلنے کی ضرورت نہیں ہے عالیہ، جتنا کہا ہے اتنا کرو اور آج کے بعد اپنی شکل مت دکھانا مجھے۔ ایکان نے اس کی بات بیچ میں ہی کاٹ کر اونچی آواز میں کہا۔ عالیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سر، میں مجبور تھی، پلیز مجھے معاف کر دیں، عالیہ نے اس کے سامنے ہاتھ چھوڑتے ہوئے کہا، جس پر وہ استحصائیہ ہنس دیا۔
اپنی بے ایمانی کو مجبوری کا نام مت دو عالیہ، کوئی بھی اتنی مجبوری بڑی نہیں ہوتی کہ انسان کو اپنا ایمان بیچنے پر مجبور کر دے، اس نے سخت لہجے میں کہا۔ اب وہ کہیں سے بھی کچھ دیر پہلے والا ایکان نہیں لگ رہا تھا جو ریسیپشن پر کھڑا مسکرا رہا تھا۔ سبز آنکھوں میں اب غصہ واضح تھا۔ عالیہ کو بے ساختہ اس سے خوف محسوس ہوا تھا۔ پلیز سر، ایک موقع دے دیں۔ عالیہ نے آخری کوشش کی تھی۔ ایکان اپنی جگہ سے اٹھا اور گھوم کر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا اور دونوں ہاتھ سینے پر باندھ لیے۔ ٹھیک ہے، تمہیں موقع دے تو دوں تاکہ اس دفعہ میرے بزنس رولز میرے گریبان تک پہنچ جائیں اور اگلے بار ان کے ہاتھ میری گردن پر ہوں۔ ایکان نے سبز آنکھیں سامنے کھڑی عالیہ کی بھوری آنکھوں میں گاڑتے ہوئے سرد لہجے میں کہا اور پھر ایک قدم پیچھے ہٹا۔ Now you can leave۔ ایکان نے اسے دیکھتے ہوئے دروازے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے حکمیہ لہجے میں کہا۔ کچھ تھا اس کے لہجے میں جو عالیہ بغیر کچھ کہے باہر چلی گئی۔ جو فائل اسے ایکان نے دی تھی وہ اپنے ساتھ لے کر نہیں گئی تھی۔ ایکان ایک گہری سانس بھرتے ہوئے اپنی میز کی جانب بڑھا، پھر وہ فائل اٹھا کر واپس دراز میں رکھ دی۔ اسے پچھلے کچھ دنوں سے لگ رہا تھا کہ کوئی ہے آفس میں جو اس کی بزنس میٹنگز کی ساری ڈیٹیلز اس کے بزنس رولز کو دے رہا ہے، اور پھر تھوڑی ہی چھان بین کے بعد اسے پتہ چل گیا تھا وہ اس کے آفس کی ریسیپشنسٹ تھی، اور اب وہ مزید اپنے آفس ایسے غداروں کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ یہ بزنس اس کے بابا نے بہت محنت کی تھی اس بزنس کو اس مقام پر لانے میں، اور ایسے کچھ لوگوں کی گھٹیا سوچ اور چالوں کی وجہ سے ان کے بزنس کو کوئی نقصان نہیں پہنچنے دے سکتا تھا۔ ہاں افتخار، اسے ہفتے رکھو، انٹرویو رکھو نئی ریسیپشنسٹ کے لیے۔ اس نے اپنی کرسی پر بیٹھتے ہوئے ساتھ ہی اپنے پی اے کو کال کر کے نیا حکم صادر کرتے ہوئے فون کاٹ دیا۔ اسے جلد ہی سے جلد عالیہ کا متبادل چاہیے تھا۔ وہ کسی بھی صورت اپنے کام میں کوئی نقصان نہیں چاہتا تھا۔ جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا تھا، لیکن جو اب وہ کرنے والا تھا اس سے اس کے دشمنوں کی نیندیں اڑ جانی تھی۔ وہ ایکان مرزا تھا، وہ اپنا حق لینا جانتا تھا، اور اگر ضرورت پڑتی تو وہ لوگوں کے حلق سے بھی اپنا حق نکلوا لیتا تھا۔ کچھ دیر بعد اٹھا، کوٹ پہنا، ٹائی ٹھیک کی اور آفس بلڈنگ سے باہر آ گیا۔ اسے کسی ضروری میٹنگ کے سلسلے میں باہر جانا تھا۔ اس کے جاتے ہی آفس میں موجود ورکرز نے سکھ کا سانس لیا اور سب آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے۔ انہیں گوسپ کرنے کے لیے ایک نیا موقع مل چکا تھا، وہ تھا عالیہ کا۔ 5 منٹ کے اندر اندر عالیہ کا نوکری سے نکالے جانا، اور اب یہ موضوع بہت دنوں تک آفس کی زینت بنے رہنا تھا۔ 3 دن بعد آج مرہا، کومل اور راہد کی گمشدگی کو 4 دن ہونے کو آئے تھے، لیکن ان تینوں میں سے کسی کا بھی کوئی نام و نشان نہیں ملا تھا، نہ کہیں سے تاوان کے لیے فون کیا گیا تھا۔ کمشنر اختر نے پوری پولیس فورس کو لگایا تھا اس کام پر، لیکن سب بے سود تھا۔ سجاد اوان اسفند کے ساتھ مل کر خود بھی مرہا کو ڈھونڈ رہے تھے، لیکن وہ تو ایسے غائب ہوئی تھی جیسے آسمان نگل گیا ہو یا زمین کھا گئی ہو۔ سجاد، میری مرہا لا دیں، اتنے دن ہو گئے ہیں وہ نہیں ملی۔ سجاد پلیز میری بیٹی لا دیں۔ وہ بھی اسفند کے ساتھ فیصل آباد کے سارے ہسپتال دیکھ کر آ رہے تھے کہ شاید مرہا کسی حادثے کا شکار ہو گئی ہو یا کومل اور راہد کے بارے میں کچھ پتہ چل جائے، لیکن سب بے سود ثابت ہوا تھا۔ ان کے گھر میں داخل ہوتے ہی شائستہ بیگم ان تک تقریباً بھاگ کر پہنچی۔ وہ رو رہی تھی۔ سارا اور رمشا ایک کونے میں کھڑی خاموش آنسو بہا رہی تھی۔ ان کی آپی 4 دن سے لاپتہ تھی اور پچھلے 3 دنوں سے وہ دونوں بھی کالج نہیں جا رہی تھی۔ 3 دن پہلے سجاد ان سب کو دیکھ کر قدرے سنسان علاقے میں موجود اپنے دوسرے گھر میں شفٹ ہوئے تھے۔ اس گھر کے بارے میں کسی کو بھی معلوم نہیں تھا سوائے اسفند اور سجاد اوان کے۔ پولیس ڈھونڈ رہی ہے، مل جائے گی مرہا، انہوں نے شائستہ بیگم کو کندھوں سے تھام کر صوفے پر بٹھاتے ہوئے کہا۔ اسفند خان خاموش کھڑا کبھی اپنے ماموں کو دیکھتا تو کبھی ممانی کو۔ 4 دن، محض 4 دن میں وہ دونوں میاں بیوی بوڑھے ہو گئے تھے۔ اسفند گواہ تھا کہ یہ 4 دن مرہا کے گھر والوں نے کس کرب میں گزارے تھے۔ اس کی اپنی حالت بھی ان سے کچھ کم نہ تھی۔ مرہا تو اس کی بچپن کی پسند تھی، اس کی دوست، اس کی کزن، اس کی محبت۔ اس نے بہت مشکل سے خود پر ضبط کر رکھا تھا۔ اسوی بھائی، آپ ہی کب آئیں گی؟ اسے دروازے سے کھڑا دیکھ کر سارا اس کے پاس ہوئی اور اس کا بازو پکڑ کر بولی۔ سارا کی آواز پر وہ چونک کر خیالوں سے باہر آیا۔ پتہ نہیں زارا، پولیس ڈھونڈ رہی ہے اسے، تم لوگ دعا کرو وہ ہمیں جلدی مل جائے۔ اسفند نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھ کر نرم لہجے میں کہا تو وہ نم آنکھوں سے مسکرا دی۔
اسود نے گہری سانس لیتا وہیں سے پلٹ گیا۔ جب تک مرہا نہیں مل جاتی وہ آرام سے کیسے بیٹھ سکتا تھا؟ سجاد، آپ کے دوست جنرل ہیں نا، ان سے رابطہ کریں، شاید وہ ہماری کچھ مدد کر سکیں۔ شائستہ بیگم نے نم آنکھوں میں ایک امید لیے کہا تو سجاد عوان سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ یہ خیال ان کے ذہن میں کیوں نہیں آیا؟ پولیس کی پہنچ جہاں تک تھی وہ وہاں تک کوشش کر چکے تھے، لیکن ناکامی کے سوا ان کے ہاتھ کچھ نہ آیا تھا۔ سجاد عوان کچھ سوچتے ہوئے صوفے سے اٹھے۔ ابھی وہ دروازے تک ہی پہنچے تھے کہ ان کا فون بجا۔ انہوں نے جیب سے فون نکال کر دیکھا۔ کمشنر اختر کی کال ہے، سجاد عوان نے شائستہ بیگم کو دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ ان کے ساتھ ساتھ زارا اور رمشا کے بھی کان چکنے ہو گئے تھے۔ سجاد صاحب کال اٹھا کر دوبارہ صوفے پر آ بیٹھے۔ سجاد صاحب، ہمیں جائے وقوع سے کچھ دور جنگل سے ایک لاش ملی ہے۔ شناخت کافی مشکل ہے کیونکہ ایک تو پہلے ہی کسی نے بے دردی سے قتل کیا اور پھر جنگل میں جنگلی رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ حلیے سے تو لاش کسی لڑکی کی ہی لگ رہی ہے، آپ ایک بار آ کر شناخت کر لیں۔ کمشنر نے ایک ہی سانس میں بغیر تمہید باندھے اپنی بات مکمل کی، جبکہ دوسری جانب فون پر سجاد عوان صاحب کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ ان کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بابا کیا ہوا ہے؟ کیا کہہ رہے تھے کمشنر انکل؟ سارا نے اپنے بابا کی حالت دیکھی تو بھاگ کر ان کے پاس آئی۔ ان کے سامنے زمین پر بیٹھ کر ان کے ہاتھ تھامتے ہوئے بے چینی سے پوچھنے لگی۔ سجاد عوان نے کوئی جواب نہیں دیا، بس خاموش آنسو بہانے لگے اور سر نفی میں ہلایا۔ شائستہ بیگم کو کسی انہونی کا احساس ہوا۔ انہوں نے زمین پر گرا فون اٹھا کر کان لگایا۔ کمشنر اختر ابھی بھی کچھ کہہ رہے تھے، پھر انہوں نے ہسپتال کا نام بتا کر کال کاٹ دی۔ شائستہ بیگم فون ہاتھ میں لیے بت بن کر بیٹھی رہی۔ جو انہوں نے سنا تھا اس پر انہیں یقین نہیں آ رہا تھا۔ کیا ان کی بیٹی ان سے چھین لی گئی تھی؟ کیا وہ کبھی اپنی مرہا کو اپنی آنکھوں کے سامنے نہیں دیکھ پائیں گی؟ ماما، کیا ہوا؟ بتائیں نا، دیکھیں بابا بھی کچھ نہیں بول رہے۔ رمشا نے ان کے کندھے کو ہلا کر پوچھا تو انہوں نے چہرہ اس کی جانب موڑا۔ جن آنکھوں میں کچھ دیر پہلے آنسو تھے اب وہ ویران تھی، کسی بھی قسم کے تاثر سے خالی، جیسے ان آنسوؤں کی وجہ ہی ختم ہو گئی ہو۔ رمشا نے زارا کی طرف دیکھا، پھر وہ اٹھی اور اسفند کو کال کی۔ وہ جو ابھی ان کے گھر سے تھوڑا ہی دور گیا تھا، رمشا کے فون کرنے پر فوراً واپس آیا تھا۔ جیسے ہی لانچ میں داخل ہوا اسے لگا اس کا دل کسی نے مٹھی میں لے کر مسل دیا ہو۔ ان کے ماموں اور ممانی صوفے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ سجاد عوان مسلسل روتے ہوئے سر نفی میں ہلا رہے تھے، جبکہ ان کے برعکس شائستہ بیگم بت بنی بیٹھی تھی، آنکھیں خشک تھیں۔ کیا ہوا ہے ان کو؟ اسفند نے سجاد صاحب کے قدموں میں بیٹھی زارا سے پوچھا۔ بابا کو کمشنر انکل کی کال آئی تھی، انہوں نے کچھ کہا، تب سے بابا ایسے روئے جا رہے ہیں۔ ماما نے بھی بات کی کمشنر انکل سے اور پھر ان کے آنسو تھم گئے، لیکن ماما بابا بتا نہیں رہے کہ انکل نے کیا کہا ہے۔ سارا نے اپنے بابا کے پاس سے اٹھتے ہوئے کہا۔ وہ رو رہی تھی لیکن بغیر آواز کے۔ اس کے ماں باپ کی جو حالت تھی وہ چاہ کر بھی دھاڑے مار مار کر نہیں رو سکتی تھی، وہ بے بس تھی۔ میں کمشنر انکل کو فون کر کے پوچھتا ہوں، تم دونوں پریشان نہ ہو اور ماموں ممانی کو پانی پلاؤ۔ اسفند ان کو تاکید کرتا ہوا باہر لان میں آیا، پھر بہت ہمت کرتے ہوئے اس نے کمشنر کا نمبر ملایا اور جو کچھ کمشنر اختر نے اس سے بتایا وہ اس کے قدموں کے نیچے سے زمین کھینچنے کے لیے کافی تھا۔ اسفند کو لگا آسمان اس کے سر پر آ گرا ہے، تو کیا اس کی تلاش مکمل ہو چکی تھی؟ اسے اس کی مرہا مل چکی تھی۔ دوبارہ سے جدا ہونے کے لیے اس نے اذیت سے سوچا اور آنکھیں بند کر کے کھولی۔ سیاہ آنکھیں سخت ضبط کے باعث سرخ ہو چکی تھیں۔ خود کو پرسکون کر کے اس نے قدم اندر کی جانب بڑھائے۔ اختر چودھری نے انہیں فوراً ہسپتال پہنچنے کا کہا تھا تاکہ وہ ایک بار لاش دیکھ سکے۔ اگر وہ ان تینوں میں سے کسی کی تھی پھر اس کیس کو ایک نیا موڑ مل سکتا تھا، ورنہ پولیس والے اتنے دن سے لاپتہ لوگوں کو مردہ قرار دے کر کیس ہی بند کر دیتے تھے۔ ماموں، ہمیں فوراً ہسپتال جانا ہے۔ اسفند نے سجاد عوان کے پاس گھٹنوں کے پل بیٹھتے ہوئے کہا تو انہوں نے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا، پھر اپنے آنسو پونچھ کر وہ اٹھ کر کھڑے ہونے ہی لگے تھے کہ ان کے قدم لڑکھڑائے۔ اسفند نے آگے بڑھ کر انہیں سہارا دیا، پھر انہیں ساتھ لیے گاڑی کی جانب آیا۔ انہیں بٹھا کر خود دوسری جانب سے آ کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور گاڑی سٹارٹ کی۔ ایک نظر سامنے دروازے پر کھڑی اپنی ممانی اور زارا رمشا پر ڈالی اور انہیں آنکھوں سے اشارہ کر کے تسلی دی۔ اس وقت وہ کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا۔ 20 منٹ بعد وہ سجاد عوان کے ساتھ اس ہسپتال موجود تھا جہاں کمشنر اختر پہلے ہی کچھ آفیسرز کے ساتھ موجود تھے۔
میری بیٹی کہاں ہے اختر صاحب؟ سجاد عوان نے ان کے پاس پہنچتے ہی پوچھا۔ ان کے ہر انداز سے پریشانی اور بے چینی واضح تھی۔ لاش سرد خانے میں ہے، آئے میں آپ کو لے جاتا ہوں۔ اختر چودھری نے لفظ لاش پر خاص زور دیتے ہوئے کہا، جس پر اسفند نے کرب سے آنکھیں میچی۔ ایک آنسو پلکوں کی بات توڑ کر اس کی داڑھی میں جذب ہو گیا۔ کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے نا اپنے عزیز رشتوں کے لیے لفظ لاش یا مردہ سننا، جن کے ساتھ زندگی جی ہو۔ جب ان کی ہی زندگی ختم ہو جائے تو کیا سب پہلے جیسا ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ کچھ لوگ مر کر بھی ہمارے دل سے نکل نہیں پاتے، وہ ہمیشہ دل کی دھڑکنوں میں بستے ہیں، اور جب یہ دھڑکنیں تھمتی ہیں تو پھر وہ لوگ بھی ہمارے ساتھ ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ کمشنر انہیں لے کر ایک کمرے میں آئے تھے جو غالباً سر ہسپتال کا سرد خانہ تھا۔ وہ رہی لاش، آپ دیکھ لیں۔ کمشنر نے ہاتھ سے ایک جانب اشارہ کیا جہاں سفید چادر میں لپٹا ایک وجود دنیا سے بے نیاز پڑا تھا۔ سجاد عوان کے قدم ایک بار پھر لڑکھڑائے۔ اسفند نے دوبارہ ان کو سنبھالا۔ میں نہیں دیکھ پاؤں گا اسفند، مجھ سے یہ نہیں ہوگا۔ انہوں نے اسفند کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام کر منت والے انداز میں کہا، جس پر اسفند تڑپ اٹھا تھا۔ ماموں، ایسے مت کہیں، ہمت کریں۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو ممانی اور زارا رمشا کو کون سنبھالے گا؟ اسفند نے انہیں گلے سے لگا کر کہا، پھر ان کو خود سے الگ کیا۔ ان کے آنسو اپنے ہاتھ سے پونچھے، پھر ان کا ہاتھ تھام کر اس سفید چادر میں لپٹے وجود کی جانب قدم بڑھا دیے۔ اسفند نے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ اس وجود کے چہرے سے چادر ہٹائی، لیکن وہ چہرہ مرہا کا نہیں تھا۔ اسفند کو اپنے دل میں ایک عجیب سا سکون اترتا ہوا محسوس ہوا۔ سجاد صاحب نے بھی آگے بڑھ کر وہ چہرہ دیکھا جس چہرے کو جنگلی جانوروں نے اپنی درندگی کا نشانہ بنایا تھا، لیکن پھر بھی وہ پورے وثوق کے ساتھ کہہ سکتے تھے کہ یہ ان کی مرہا نہیں ہے۔ بے اختیار وہ 2 قدم پیچھے ہٹے۔ کمشنر بہت غور سے ان دونوں کے تاثرات دیکھ رہے تھے۔ یہ بریسلٹ ہمیں اس لاش کے پاس سے ملا تھا۔ کمشنر کے اشارے پر انسپکٹر نوید نے سفید شفاف پیکٹ میں بند بریسلٹ اسفند کی جانب بڑھایا، جسے اسفند نے پکڑ لیا اور دوبارہ سے اس مردہ وجود کے چہرے پر چادر ڈال دی۔ بریسلٹ اسے دیکھا دیکھا سا لگ رہا تھا، اور پھر اس کے ذہن میں ایک خیال کوندا۔ یہ بریسلٹ اس نے کومل کے ہاتھ میں دیکھا تھا۔ ہاں، کومل۔ اسفند نے ایک نظر بے یقینی سے اس مردہ وجود پر ڈالی، پھر اس کے ہاتھوں سے پیکٹ چھوٹ کر گر گیا۔ وہ مرہا نہیں تھی، لیکن وہ کومل تھی، مرہا کی دوست کومل۔ اسفند کا سر نفی میں ہلا۔ یہ نہیں ہو سکتا تھا۔ اگر کومل یہاں تھی اس حالت میں تو پھر مرہا کہاں تھی؟ اور راہد، وہ کہاں گیا؟ پوسٹ مارٹم کے مطابق ان کی موت اسی دن ہی ہو گئی تھی جس دن یہ لاپتہ ہوئی تھی۔ چہرہ پہچان کے قابل نہیں رہا تھا، اس لیے ہم نے ڈی این اے ٹیسٹ کروایا، جس کی وجہ سے یہ ہمیں پتہ چلا کہ ان کی عمر 20-21 سال تھی۔ آپ جانتے ہیں یہ کون ہے؟ انسپکٹر نوید نے سامنے دیوار کا سہارا لے کر کھڑے اسفند سے پوچھا تھا۔ اس کا سر نفی میں ہلا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ وہ مردہ وجود کس کا تھا۔ یہ کومل ہے، کومل نذیر، مرہا کی دوست۔ اس دن جب بھگدڑ مچی تھی تو میں نے آخری بار مرہا کو کومل کے ساتھ ہی دیکھا تھا۔ اس کے بعد بہت ڈھونڈنے کے باوجود بھی مجھے یہ دونوں نہیں ملی تھیں۔ اسفند نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر ان سب کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ وہ 4 لوگ گئے تھے لائبریری دیکھنے، لیکن واپس صرف وہ ایک آیا تھا، اور اب 4 دن ان تینوں کے ڈھونڈنے کے بعد آج انہیں کومل کی لاش ملی تھی۔ تو کیا اس کا مطلب مرہا اور راحت بھی مر چکے تھے؟ اسفند نے خود سوچا اور پھر خود ہی سر نفی میں ہلا کر اپنی سوچ کی تردید کی۔ کمشنر نے ایک نظر سجاد عوان کو دیکھا جو گمسم کھڑے تھے، پھر اسفند کی جانب متوجہ ہوئے۔ آپ لوگوں کو گھر جانا چاہیے، کچھ دیر آرام کریں، اس کے بعد دیکھتے ہیں اب آگے کیا کرنا ہے۔ انہوں نے ہمدردی بھرے انداز میں کہتے ہوئے اسفند کا کندھا تھپکا۔ اسفند محض سر ہلا کر رہ گیا۔ یہ کومل کے بابا کا نمبر ہے، آپ انہیں فون کر کے انفارم کر دیجیے گا۔ سجاد صاحب نے جلدی سے ایک چٹ پر نذیر حسین کا نمبر لکھ کر انسپکٹر نوید کی جانب بڑھایا۔ اس پورے معاملے میں وہ پہلی بار بولے تھے۔ نمبر دے کر وہ رکے نہیں، تیز تیز قدم اٹھاتے وہ سرد خانے سے نکل گئے۔ اسفند نے بھی ان کی تقلید کی۔ میت کے لواحقین کو بتا دو، کمشنر اختر نے انسپکٹر نوید سے کہا، اور افسوس بھری نگاہ کومل کے مردہ وجود پر ڈال کر وہ باہر کی جانب بڑھ گئے۔ پورے کمرے میں ہر سو اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ بیڈ سائڈ ٹیبل پر پڑا لیمپ بھی بے نور تھا۔ ایسے معلوم ہو رہا تھا کہ کمرے کا باسی دنیا جہاں سے بے نیاز ہو کر سویا تھا۔ نہیں، جانے دو مجھے، پلیز، مجھے مت مارنا۔ میں کسی کو نہیں بتاؤں گی کہ تم نے کومل کو مار دیا۔ جانے دو مجھے۔
رات کی خاموشی میں اس کی ڈری سہمی آواز نے خلل ڈالا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی، ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمک رہی تھیں۔ مرحا نے ہاتھ آگے بڑھا کر لیمپ آن کرنا چاہا، لیکن اس سے پہلے ہی سارا کمرہ روشنی میں نہا گیا۔ لائبریری میں بیٹھے بلیک شیڈو نے اسے ہوش میں آتے دیکھ کر ایک گہری سانس ہوا کے سپرد کرتے ہوئے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ وہ آج صبح ہی ڈسچارج ہو کر گھر آ گئی تھی، لیکن وہ بے ہوشی تھی کیونکہ ڈاکٹرز نے اسے کمر کی درد سے بچانے کے لیے نیند اور انجیکشن لگا کر ڈسچارج کیا تھا۔ اب ٹھیک 15 گھنٹے بعد انجیکشن کا اثر ختم ہوا تھا اور خواب میں ڈر کر اٹھ بیٹھی تھی۔ کمرے میں روشنی ہوتے ہی مرحا نے انجانی نظروں سے پورے کمرے کا جائزہ لیا۔ پورا کمرہ 2 رنگوں سے ہی سجا تھا، سفید اور گہرے بھورے رنگ سے۔ سارا فرنیچر سفید رنگ کا تھا۔ جس پر بیڈ پر وہ بیٹھی تھی وہ عین کمرے کے وسط میں تھا۔ دائیں جانب بڑی سی سلائڈنگ کھڑکی تھی جس کے آگے فی الحال گہرے بھورے رنگ کے پردے پڑے ہوئے تھے، اور ٹھیک کھڑکی کے سامنے ایک بڑا سا صوفہ پڑا تھا جس کے سامنے شیشے کا میز رکھا گیا تھا۔ مرحا نے بائیں جانب دیکھا جہاں سفید رنگ کی بڑی سی الماری تھی، اس سے تھوڑے ہی فاصلے پر ڈریسنگ ٹیبل تھا۔ مرحا نے نظریں وہاں سے ہٹا کر اپنے ہاتھوں پر ڈالی جہاں پر برنولا لگا ہوا تھا۔ اس کا دماغ ابھی بھی سن تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کہاں تھی اور کیوں تھی۔ اس نے بیڈ سے اترنا چاہا تو کمر درد کی ٹیس اٹھی، تو وہ کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے دوبارہ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اس نے کسی خیال کے تحت اپنی کمر پر ہاتھ رکھا تو اسے محسوس ہوا کہ جیسے اس کی کمر پر کچھ باندھا گیا ہے۔ اس نے دماغ پر زور ڈالنا چاہا کہ آخر اس کے ساتھ ہوا کیا تھا، اور وہ خواب جو اس نے ابھی دیکھا تھا اس کا کیا مطلب تھا۔ آہستہ آہستہ اس کا دماغ بیدار ہونا شروع ہوا تو اسے یاد آیا وہ کومل، اسفند اور راہت کے ہمراہ لائبریری گئی تھی۔ پھر وہاں بھگدڑ مچ گئی۔ کومل کا بھاگنا، اس کے کومل کے پیچھے جانا، کومل کی دردناک موت، راہت کا قتل، وہ سبز آنکھوں والا پرسرار شخص، پھر مرحا کا اس شخص سے خوفزدہ ہو کر بھاگنا، اس شخص کا اپنا خنجر نکالنا، مرحا کا 2 قدم پیچھے ہٹنا اور پھر کسی چیز کا جسم میں گھسنا محسوس ہونا۔ ایک ایک کر کے اسے ساری باتیں یاد آ گئی۔ اب ان بادامی آنکھوں میں خوف تھا جہاں پہلے نہ سمجھی تھی۔ اس نے بیڈ سے اٹھ کر بھاگنا چاہا، لیکن کمر میں اٹھتے درد نے اس کو ایسا کرنے سے روک لیا۔ بے ساختہ اس کی آنکھوں میں آنسو ہو گئے۔ وہ جو ابھی خواب سمجھ رہی تھی وہ خواب نہیں تھا، حقیقت تھی، تلخ حقیقت کہ کومل مر چکی تھی اور اسے مرحا نے اپنی آنکھوں کے سامنے مرتے دیکھا تھا۔ وہ سر گھٹنوں میں دیکھ کر رونے لگی۔ لائبریری میں بیٹھے اپنے لیپ ٹاپ پر مرحا کے کمرے کا منظر دیکھ کر وہ اٹھا۔ مرحا کو ہوش آ گیا۔ فوراً اس کے پاس جا اور ہاں، اسے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم کون ہو۔ بلیک شیڈو نے انیکا کو کال کر کے کہا اور بغیر اس کی بات سنے فون کر دیا، جبکہ دوسری جانب انیکا منہ بسورتی اپنے کمرے سے نکلی اور قدم مرحا کے کمرے کی جانب بڑھا دی۔ کیسا فیل کر رہی ہو اب تم؟ انیکا دروازہ کھول کر جیسے ہی اندر داخل ہوئی چہرے پر مسکراہٹ سجائے اس نے مرحا کو دیکھ کر پوچھا تھا، جو تکلیف کے باعث بیڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھی تھی۔ انیکا کو اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر اس نے سوچا کہ شاید وہ سامنے کھڑی لڑکی کو جانتی ہو۔ تو مجھے نہیں جانتی اور نہ ہی کبھی جان پاؤ گی۔ انیکا نے اس کے پاس بیڈ پر بیٹھتے ہوئے اس کی الجھن کو دور کیا تھا جو اس کے چہرے پر صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ انیکا اس کے اس طرح کہنے پر چونکی۔ میں کہاں ہوں؟ مرحا نے انیکا کو دیکھتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ آواز میں واضح نقاہت اور کمزوری تھی۔ اٹلی میں۔ بلیک پینتھر نے اتنے سکون سے اس کے سر پر دھماکہ کیا تھا جیسے یہ جان کر بہت خوش ہوگی کہ وہ اس وقت پاکستان نہیں بلکہ اٹلی میں موجود ہے۔ مجھے یہاں کون لایا ہے؟ مرحا نے فوراً ہی سنبھلتے ہوئے اگلا سوال داغا۔ اس بار بلیک پینتھر مسکرا دی۔ وہی جس کو تم نے اپنی آنکھوں کا اسیر بنا دیا ہے۔ انیکا نے بہت ہی پرسرار لہجے میں مرحا کے کان میں سرگوشی کی تھی، جس پر مرحا نہ سمجھی سے دیکھنے لگی۔ مجھے واپس پاکستان جانا ہے، مرحا نے اپنے لہجے کو سخت کرتے ہوئے کہا، جبکہ مقابل پر اس کا کوئی اثر ہی نہیں ہوا تھا۔ وہ خاموشی سے اٹھی، سائڈ ٹیبل سے دوائیاں اٹھائیں، پھر گلاس میں پانی ڈال کر مرحا کی جانب بڑھا دیا۔ لے لو، تمہارا زخم کافی گہرا ہے اور انفیکشن ہونے کے چانسز بھی ہیں۔ جب بہت دیر تک مرحا نے انیکا کے ہاتھ سے دوائیاں نہیں لیں تو اس نے سمجھانے والے انداز میں کہا، جس پر مرحا نے اسے ایک نظر دیکھا، پھر خاموشی سے اس کے ہاتھ سے دوائیاں لے کر ایک ساتھ ہی منہ میں ڈال لی اور پانی کے 2 گھونٹ بھر کر گلاس دوبارہ انیکا کی جانب بڑھا دیا۔ یہ کس کا گھر ہے؟ مرحا نے دوبارہ سے اپنے سوالوں کا سلسلہ شروع کیا تو انیکا گہری سانس بھر کر رہ گئی۔ پہلی بات، یہ گھر نہیں ہے، یہ مینشن ہے۔ اور کس کا مینشن ہے یہ تمہارے لیے جاننا ضروری نہیں ہے۔ اور دوسری بات، تم اب واپس نہیں جا سکتی، کبھی بھی نہیں۔
انیکا نے آخری بات پر کافی زور دے کر کہا، میرا جان لے کہ اب وہ کبھی واپس نہیں جا سکتی، چاہ کر بھی۔ وہ ایک ایسے شخص کی ریاست میں آ چکی ہے جو جب کسی ایک چیز یا شخص کو پسند کر لیتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے اس چیز سے دور نہیں کر سکتی۔ لیکن کیوں؟ مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ اس نے میری دوست کو مار دیا تھا میرے سامنے، مجھے سب کو بتانا ہے۔ میرا نے انیکا کے دونوں ہاتھ پکڑ کر روتے ہوئے کہا، جبکہ انیکا پر تو سکتہ ہی طاری ہو گیا۔ میرا کی آنکھوں میں دیکھ کر وہ آنکھیں بہت دلکش اور حسین تھیں، اور پھر ان بادامی آنکھوں میں آنسوں کی نمی میں اس دلکشی کو مزید بڑھا دیا تھا۔ انیکا نے ایک جھٹکے سے مرہا سے اپنا ہاتھ چھڑوا لیا۔ وہ اب سمجھی تھی کہ ایسا کیا تھا اس لڑکی میں کہ اس نے 2 ملاقاتوں میں ہی بلیک شیڈو کو اس کے شکار کی جان بخشنے پر مجبور کر دیا تھا۔ مرہا کی سسکی بلند ہوئی تو اس نے چونک کر اس کی جانب دیکھا جو کمر پر ہاتھ رکھے تکلیف میں مبتلا تھی۔ انیکا کے ہاتھ چھڑانے کی وجہ سے مرہا کے کمر کے زخم میں کھچاؤ ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ سسک اٹھی تھی۔ انیکا نے فوراً آگے بڑھ کر مرہا کی کمر پر ہاتھ رکھا تو اسے اپنے ہاتھ پر نمی محسوس ہوئی۔ اس نے ہاتھ آنکھوں کے سامنے کیا تو اسے دھچکا لگا۔ اس کا پورا ہاتھ خون آلود تھا اور اب مرہا کی سسکیاں بھی بلند ہوتی جا رہی تھیں۔ انیکا نے ہراساں نظروں سے ایک نظر کمرے میں لگے کیمرے کی جانب دیکھا۔ وہ جانتی تھی کہ یقیناً بلیک شیڈو سب دیکھ چکا ہوگا۔ اس نے جلدی سے قدم دروازے کی جانب بڑھانے شروع کیے۔ وہ بھاگتی ہوئی ٹیرس پر پہنچی جہاں پر وہ پہلے سے موجود تھا۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی اسے تکلیف پہنچانے کی بلیک پینتھر؟ اس سے پہلے انیکا کچھ کہتی ہوئی جھٹکے سے مرا اور اس پر دھاڑا تھا۔ انیکا نے اس کی داڑ پر سہم کر آنکھیں بند کر لی۔ اب وہ ہسپتال کی راہداری میں کھڑا عام سا مرد نہیں لگ رہا تھا۔ وہ اپنے مینشن میں موجود اپنے اصلی میں کھڑا تھا، وہی روپ جسے دیکھتے ہی لوگوں کی روحیں کانپ جاتی ہیں۔ میری بات سنو، ایک لفظ مت نکالنا اپنے منہ سے بلیک پینتھر، ورنہ تمہاری میں جان لے لوں گا۔ بلیک شیڈو نے اس کی بات درمیان میں ہی سختی سے کاٹی اور وہیں چھوڑتا مرہا کے کمرے کی جانب بڑھا۔ اس سے پہلے وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوتا کسی خیال کے تحت رک گیا، پھر کوٹ کی جیب سے رومال نکال کر اپنے چہرے پر باندھ لیا اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ اندر آتے ہی اس کی نظر بیڈ پر درد سے کراہتی مرہا پر پڑی۔ بیڈ کی چادر خون آلود ہو چکی تھی۔ وہ بھاگ کر اس تک پہنچا تھا۔ آنکھیں کھولو پری۔ بلیک شیڈو نے اسے آنکھیں بند کرتے دیکھا تو اس کا گال تھپ تھپا کر کہنے لگا، لیکن مرہا کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا تھا۔ اس نے دھندلی بصارت کے اپنے سامنے بیٹھے سی سبز والے آنکھوں والے پرسرار شخص کو دیکھا اور پھر اس کی آنکھیں بند ہو گئی۔ بلیک شیڈو نے اسے احتیاط سے اٹھایا کہ کہیں اس کے زخم کے ٹھانکے نہ کھل جائے، اور تیز تیز سیڑھیاں اترتا اسے نیچے لیا اور گاڑی میں بٹھایا۔ دروازے پر موجود گارڈ نے جلدی سے دروازہ کھولا اور گاڑی کے سٹارٹ ہوتے ہی چوکیدار نے بھاگ کر مین گیٹ کھول دیا۔ جیسے ہی اس کی گاڑی باہر نکلی، اس کے پیچھے ہی 3 سیاہ ڈالے گارڈز کے بھی نکلے تھے۔ ٹیرس پر کھڑی انیکا نے سیاہ آنکھوں میں آتی نمی کو پیچھے دھکیلا۔ اب تو کوئی شک باقی ہی نہیں رہا تھا کہ شہنشاہ کا وحشی درندہ انسان بننے جا رہا تھا۔ ڈاکٹر نے مرہا کے ٹانکے دوبارہ چیک کیے تو انہیں معلوم ہوا کہ کھچاؤ کی وجہ سے ان کا ایک ٹانکا ٹوٹ گیا تھا، جس کے باعث خون بہنے لگا تھا۔ بلیک شیڈو کو رہ کر خود پر غصہ آ رہا تھا۔ آخر کیا ضرورت ہے اسے انیکا کو مرہا کے پاس بھیجنے کی؟ تھوڑی ہی دیر میں وہ واپس اپنے بلیک مینشن میں انیکا کے سامنے کھڑا تھا، جو نظریں جھکانے کی بجائے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بے خوف کھڑی تھی۔ کیوں جھٹکا تھا تم نے اس کا ہاتھ؟ بلیک شیڈو نے کسی بھی قسم کے تاثر کو چہرے پر لائے سختی سے پوچھا تھا، جس پر وہ خاموش کھڑی رہی، جیسے اس نے اس کی بات سنے ہی نہ ہو۔ میں جو کچھ پوچھ رہا ہوں بلیک پینتھر۔ بلیک شیڈو نے ہنوز خاموش کھڑا دیکھا تو دھاڑ کر پوچھا۔ آواز اتنی اونچی تھی کہ مینشن کی در و دیوار تک ہل گئے، لیکن وہ سکون سے اس کے سامنے کھڑی رہی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں وہ دیکھ لیا تھا جس کے تم اسیر بن چکے تھے، اور وہ پروفیسر بھی۔ انیکا نے اس کی جانب 2 قدم بڑھا کر کہا اور سینے پر ہاتھ باندھتے اسے مسکرا کر دیکھنے لگی جیسے اس کی چوری پکڑ لی ہو۔ اس پروفیسر کا یہاں کیا ذکر؟ بلیک شیڈو پہلے چونکا، پھر جھنجھلا کر پوچھنے لگا۔ پہلی بات کو اکثر نظر انداز کر دیا گیا تھا۔ اس کا ذکر ہی تو بنتا ہے۔ آخر تم سے پہلے اس لڑکی نے اسی کو دیوانہ بنایا تھا اپنا، اور اس کی یہی دیوانگی اس کی جان لے گئی۔ انیکا نے وہی پرسکون اور اطمینان بھرے لہجے میں کہا اور بلیک شیڈو کی آنکھوں میں جھانکنے لگی جو اب غصے کے باعث سرخ ہو رہی تھی۔ وہ سر جھٹکتی مسکرا دی اور پھر اس سے تھوڑا سا دور جا کر کھڑی ہو گئی۔ بکواس مت کرو، جو پوچھا ہے وہ سیدھے سیدھے بتاؤ۔ بلیک شیڈو نے آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑ کر طیش کے عالم میں پوچھا۔
بتایا تو ہے میں نے، وہ دیکھ لیا تھا کہ وہ تم جیسے وحشی درندے کو انسان بنانے لگی ہے، اس لیے اس کا ہاتھ چھٹکا تھا۔ اس نے جھٹکے سے اپنا بازو اس کی گرفت سے نکالتے ہوئے وہی پرسکون لہجے میں کہا۔ البتہ بلیک شیڈو کو اس کا یہی سکون بھرا لہجہ اور غصہ دلا رہا تھا۔ تم پری سے دور رہو، پہلے بھی کہا تھا میں نے، اور اب دوبارہ کہہ رہا ہوں، اور رہی بات شہنشاہ کی تو ان سے میں خود بات کر لوں گا۔ وہ کہتا ہوا وہاں سے جانے لگا تو انیکا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روک لیا۔ اب کیا ہے؟ بلیک شیڈو نے اپنا ہاتھ اس کی پکڑ سے نکالتے ہوئے درستگی سے کہا۔ محبت کرنے لگے ہو تم اس سے، یہ جاننے کے باوجود بھی کہ ہم جس راہ کے مسافر ہیں اس کی منزل محض موت ہے، پھر بھی؟ انیکا نے اس کی گھوری کو مکمل نظر انداز کرتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، بلیک شیڈو نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مضبوط لہجے میں کہا۔ البتہ لہجے سے اب وہ پہلے والا یقین کم لگا تھا انیکا کو۔ کیا کہا ہے تم نے شہنشاہ کو مرحا کے بارے میں؟ انیکا اب اس کے پاس سے ہٹ کر وہاں پڑے صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولی تو وہ بھی چہرے پر ہاتھ پھیرتا اس کے برابر آ کر بیٹھ گیا۔ ان کو اس لڑکی کومل کی لاش کی تصویر بھیج دی گئی تھی اور یقین بھی دلایا گیا تھا کہ وہ لڑکی مرحا ہی ہے، سجادوان کی بیٹی۔ اب مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس بارے میں کوئی بات کریں گے، اور رہی بات کیس کی جس پر وہ وکیل سجادوان کام کر رہا ہے، وہ خود ہی چھوڑ دے گا۔ آخر کوئی بھی کیس اس کی بیٹی سے زیادہ اہم تو نہیں ہو سکتا نا؟ بلیک شیڈو نے ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر بھرے پرسکون لہجے میں کہا۔ وہ تم سے نفرت کرے گی، اسے پتا ہے کہ کس نے اس کے دوست کو قتل کیا ہے۔ انیکا نے اپنی طرف سے اسے حیرت کا جھٹکا دینے کی خاطر کہا تھا، لیکن بلیک شیڈو کو ویسے ہی پرسکون انداز میں بیٹھا دیکھ کر اسے کچھ گڑبڑ محسوس ہوئی تھی۔ میں جانتا ہوں، اس نے مجھے دیکھ لیا تھا کومل کو مارتے وقت۔ میں اسے مارنا چاہتا تھا لیکن مار نہیں سکا، بلیک شیڈو نے سنجیدہ لہجے میں کہا اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا خیال رکھنا بلیک پینتھر، اب کی بار تمہیں موقع نہیں دوں گا، اس نے بغیر پلٹے کہا اور تیز تیز قدم اٹھاتا لاؤنج سے باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی انیکا نے ایک گہری سانس ہوا کے سپرد کی اور صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لیں۔ ان کی گاڑی خراب ہو چکی تھی اور شام کے سائے بھی گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ سجاد صاحب نے گاڑی سے نکل کر گاڑی کا بونٹ کھول کر چیک کیا۔ انجن حد سے زیادہ گرم ہو چکا تھا جس کی وجہ سے گاڑی رک گئی تھی۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے گاڑی کے دروازے کی طرف بڑھے تو شائستہ بیگم نے گاڑی کا شیشہ نیچا کرتے ہوئے انہیں سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ گاڑی کا انجن گرم ہو گیا ہے اور پانی بھی نہیں ہے آس پاس۔ یہاں تھوڑی دور ہی ایک گاؤں ہے خان پور، چلو وہاں چل کر کسی کو مدد کے لیے بلاتے ہیں۔ انہوں نے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا تو وہ باہر نکل آئے۔ لیکن مرحا سو رہی ہے، انہوں نے سجاد صاحب کی دیکھتے ہوئے پچھلی سیٹ کی طرف اشارہ کیا تو وہ آگے بڑھے اور پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول کر اپنی بادامی آنکھوں والی 5 سالہ گڑیا کو دیکھا۔ وہ سفید رنگ کے نیٹ والے فراک میں بالکل گڑیا لگ رہی تھی۔ چھوٹے چھوٹے پاؤں میں سفید ہی جوتے تھے، بالوں پر سفید رنگ کا ہیئر بینڈ لگائے وہ مزے سے سو رہی تھی۔ سجاد صاحب نے اسے آگے بڑھ کر اٹھا لیا۔ چلو دیکھو، رات ہونے والی ہے اور یہ علاقہ بھی محفوظ نہیں ہے۔ سجاد صاحب نے ایک ہاتھ سے مرحا کو اٹھایا اور دوسرا ہاتھ شائستہ بیگم کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا تو وہ ان کے پاس آ کر ان کا ہاتھ تھام گئی۔ وہ لوگ سجاد صاحب کے کسی دوست کی شادی سے واپس کوئٹہ سے فیصل آباد جا رہے تھے جب راستے میں ان کی یوں گاڑی خراب ہو گئی تھی۔ اگر سجادوان اکیلے ہوتے تو انہیں کوئی مسئلہ نہ ہوتا، لیکن اس وقت ان کی بیوی اور ان کی گڑیا مرحا ان کے ساتھ ہی تھی۔ یہی ان کے لیے پریشانی کا باعث تھا۔ وہ تقریباً 15 منٹ پیدل چلنے کے بعد گاؤں کی داخلی حدود میں داخل ہوئے تھے۔ رات اپنے پر پھیلانے لگی تھی، تبھی پورا گاؤں سنسان پڑا تھا۔ یقیناً سب اپنے اپنے گھروں میں سونے کی تیاری میں تھے۔ صاحب جی، کسی نے سجادوان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر مخاطب کیا تو چونک کر وہ مڑے، جہاں انہی کا ہم عمر شخص خالص دیہاتی لباس میں ملبوس تھا۔ وہ دراصل یہاں سے تھوڑی دور میری گاڑی خراب ہو گئی تھی اور رات بھی ہونے والی تھی، اس لیے میں ادھر مدد کی تلاش میں آیا ہوں۔ سجاد صاحب نے ایک ہی سانس میں ساری بات بتائی تو وہ نوجوان سمجھنے والے انداز میں سر ہلا گیا۔ آپ چلیں میرے ساتھ، میں آپ کو بلوچ حویلی لے کر جاتا ہوں۔ اس شخص نے ان کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا تو پہلے تو سجادوان تھوڑا تذبذب کا شکار ہوئے اور پھر شائستہ بیگم کی جانب دیکھا۔ ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے سجاد صاحب، انہوں نے اپنے میاں کے کان کے قریب سرگوشی کرتے ہوئے کہا تھا کہ کہیں وہ شخص ان کی بات نہ سن لے۔ اپنی بیگم کی بات پر انہوں نے چل پل سوچا اور پھر اس شخص کی پیروی میں قدم اٹھانے لگے۔ مرحا ہنوز خواب خرگوش کے مزے ان کے کندھے پر لے رہی تھی۔ تقریباً 5 منٹ میں ہی وہ لوگ ایک بلند و بالا حویلی کے سامنے کھڑے تھے۔
جس کے گیٹ کی دیوار پر بڑے بڑے جلی حروف میں بلوچ حویلی لکھا تھا اور اس کے نیچے راہی مرزا بلوچ لکھا تھا۔ سجاد صاحب نے گیٹ سے نظریں ہٹا کر حویلی کی جانب دیکھا۔ پوری حویلی روشنیوں میں نہائی ہوئی تھی۔ سفید رنگ کے پھول جو حویلی کی سجاوٹ میں استعمال ہوئے تھے وہ مزید حویلی کی خوبصورتی کو بڑھا رہے تھے۔ یہاں کسی کی شادی ہے کیا اشرف؟ سجاد صاحب نے گردن موڑ کر ساتھ کھڑے اشرف سے پوچھا تھا۔ راستے میں وہ ایک دوسرے کو اپنا تعارف کروا چکے تھے۔ جی، آج رئیس صاحب کے اکلوتے بیٹے کی منگنی کی تقریب ہے، اشرف نے گیٹ پر لگی بیل کو بچاتے ہوئے کہا تھا۔ پھر اس طرح ہمارا ان کے گھر جانا اچھا نہیں لگے گا نا؟ شائستہ بیگم نے سجاد صاحب کا بازو پکڑتے ہوئے اپنا خدشہ ظاہر کیا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے بھابھی، حویلی والے بہت اچھے ہیں اور حویلی کے علاوہ یہاں کوئی اور آپ کو اپنے پاس ٹھہرنے کی اجازت نہیں دے گا، کیونکہ گاؤں والوں کو شہری لوگوں سے شدید قسم کی چڑ ہے۔ اشرف نے جب شائستہ بیگم کا خدشہ سنا تو فوراً سے پہلے اس کی تردید کرتے ہوئے انہیں بتایا۔ چوکیدار نے دروازہ کھولا تو اشرف نے ان سے کچھ کہا، جس پر اس نے ایک نظر پیچھے کھڑے جوڑے پر ڈالی جن کے ساتھ ایک معصوم سی بچی تھی جو سونے میں مشغول تھی۔ آئیں آپ لوگ میرے ساتھ، چوکیدار نے انہیں کہا تو وہ اشرف کا شکریہ ادا کرتے ہوئے حویلی کا گیٹ پار کر گئے، اس بات سے یکسر انجان کہ ان کی زندگی اب بدلنے والی تھی۔